بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البصیر جل جلالہ، ہر چیز کو خوب دیکھنے والا۔ البصیر جل جلالہ وہ ہے جو خوب دیکھنے والا اور اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ کائنات کی تمام تر اشیاء اور ان کے احوال اس کی نظر میں ہیں اور اس سے کوئی بھی چیز کسی طرح بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، واللہ بصیر بالعباد۔ البصیر جل جلالہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کے احوال اور افعال کا جاننے والا ہے اور اس کے لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ ہر چیز خواہ وہ روشنی میں ہو یا تاریکی میں، زمین پر ہو یا زیر زمین، سمندر میں ہو یا آسمان میں، وہ ہر شے کو دیکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ مفہوم ہے، تم اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بصیر ہیں کہ جو کالی چیونٹی کو سخت چٹان اور پتھر کے نیچے بھی چلتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اعضاء میں پوشیدہ غذائی نالیاں اللہ کے سامنے ہیں، اور رگوں کی سفیدی بھی اللہ کے لیے ظاہر و باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتے ہیں اور آنکھوں کی الٹ پلٹ سے بھی خوب واقف ہیں۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں 42 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس تک کسی کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی اور وہ سب کی نگاہوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس کی ذات اتنی لطیف ہے کہ کوئی نگاہ اس کو نہیں پا سکتی، اور وہ اتنا باخبر ہے کہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے اور اس کے تمام حالات سے خوب واقف ہے۔ اس مختصر سی آیت میں البصیر جل جلالہ کی عظیم صفت کا ذکر ہے، اور وہ یہ کہ ساری کائنات میں کسی کی نگاہ بلکہ سب کی نگاہیں مل کر بھی اس کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے انسان، جنات، فرشتے اور شیاطین جب سے پیدا ہوئے ہیں اور جب تک پیدا ہوتے رہیں گے، وہ سب کے سب مل کر ایک صف میں کھڑے ہو جائیں تو سب مل کر بھی اس کی ذات کا اپنے نگاہ میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ خاص صفت البصیر جل جلالہ کی ہے، ورنہ نگاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت بخشی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی چھوٹی سے چھوٹی آنکھ دنیا کے بڑے سے بڑے کرے کو دیکھ سکتی ہے اور نگاہ سے اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ آفتاب اور ماہتاب کتنے بڑے بڑے کرے ہیں کہ زمین اور ساری دنیا کی ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر ہر انسان بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جانور کی آنکھ ان کروں کو اسی طرح دیکھتی ہے کہ نگاہ میں ان کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نگاہ تو انسانی حواس میں سے ایک خاصہ ہے جس سے صرف محسوس چیزوں کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تو عقل و وہم کے احاطہ سے بھی بالا تر ہے۔ اللہ رب العزت بندوں پر اپنی نعمت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دیں اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ علامہ عبد الصمد صارم فرماتے ہیں، آنکھوں کی دنیا اور آنکھوں کی قسمیں اس قدر ہیں کہ بیان میں نہیں سما سکتی۔ بعض مخلوق آنکھوں سے محروم ہے مگر وہ کانوں یا پنکھوں وغیرہ سے دیکھتی ہیں۔ بچھو اپنی سماعت سے بصارت کا کام لیتا ہے جیسے سانپ بصارت سے سماعت کا کام نکالتا ہے۔ بہت سے حشرات اپنے سر کے 2 زاویوں سے بصارت کا کام لیتے ہیں جو مختلف طرح کے ہیں۔ میں نے 2 نابینا ایسے دیکھے جو اپنے ہاتھوں سے دیکھتے تھے اور چھو کر رنگ کی پہچان کر لیتے تھے، اپنی جیبی گھڑیوں سے وقت دیکھ لیتے تھے جس پر آئینہ چڑھا ہوتا تھا۔ البصیر جل جلالہ نے اپنی ایسی نگاہیں پیدا کر دی ہیں جو سمندر کی تہہ میں بھی دیکھ سکتی ہیں اور زمین کی گہرائیوں میں بھی، تو اس سے کوئی چیز کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ خود ذرا سا پرندہ یہ معلوم کر لیتا ہے کہ کس زمین کی تہہ میں پانی ہے اور کس میں پانی نہیں ہے۔ تبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی ضرورت پڑی تھی کیونکہ ان کی فوج پیاسی تھی اور پانی کہیں نہیں ملتا تھا۔ مٹی کی منوط تہیں اس کی نگاہ
کی 5 سے معنی نہیں ہیں، وہی تو البصیر جل جلالہ ہے۔